تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی وہ قوم جو حافظ قرآن کے پیچھے آدھا گھنٹہ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ میدان جہاد کے اندر کھڑے ہو کر کے کافروں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ حضرات گرامی قدر، میں آپ کی بارگاہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 3 دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز تراویح ادا کی، چوتھے دن نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پورے جو 3.25 سال گزرے ہیں، نماز تراویح سارے لوگ الگ الگ پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں شروع میں نماز تراویح الگ الگ پڑھتے رہے، اور دیکھا مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر نے یہاں بھی نماز تراویح، وہاں بھی تراویح، وہاں بھی تراویح، وہاں بھی تراویح، وہاں بھی سارے لوگ اپنے اپنے پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے دن حضرت عمر نے سارے صحابہ کو جمع کیا۔ اب ان صحابہ کے اندر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت ابی بن کعب بھی ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی ہیں، اور حضرت شیر خدا بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور یہ جتنے نام میں نے لیے یہ سارے کے سارے مجتہد صحابہ ہیں۔ یہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدقق بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے صحابہ اکٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے ایک لمبے عرصے تک ہم تراویح اکٹھے الگ الگ پڑھتے تھے، آج امام ایک ہوگا، باقی سارے کے سارے مقتدی ہوں گے، مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہوں گے حضرت ابی بن کعب۔ یہ ابی بن کعب کو کیوں کھڑا کیا؟ ان کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، ابی جس وقت تو قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے رب بھی خوش ہوتا ہے۔ ایسی آواز اور ایسا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم پڑھنے کا انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابی بن کعب جس وقت کھڑے ہوئے نا، اور کھڑے ہو کر کے جس وقت انہوں نے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سارے صحابہ پیچھے ہیں، اور صحابہ رو بھی رہے ہیں، آہ زاری بھی ہو رہی ہے، گریہ زاری بھی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ نماز تھی نا صحابہ کرام کی۔ یہ آج کی وہ نماز نہیں جو 20 منٹ میں تراویح، 25 منٹ میں تراویح، اور 30 منٹ میں تراویح، 35 منٹ میں تراویح۔ پونے گھنٹے سے پہلے جو بندہ نماز تراویح پڑھا دیتا ہے وہ نماز کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ کہاں رکوع صحیح طور پہ ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بدترین چور وہ ہے، بدترین چور۔ ایک تو چور ہے، ایک بدترین چور۔ چور کی کیا سزا ہے یہ علماء جانتے ہیں۔ چور کی کیا سزا ہے اسلامی شریعت میں؟ فقطعوا، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ اور آقا نے صرف چور نہیں کہا، بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ نماز کی چوری کیسی ہوتی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا رکوع صحیح نہ ہو، جس کا سجدہ صحیح نہ ہو، جس کا قیام صحیح نہ ہو، جس کی قرات صحیح نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ نماز پڑھے اور آ کر کے چلے گا، نماز کی چوری کر کے جو جائے گا، تو عام چور کے جب ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو جب نماز کا چور اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا، اس کا دل کاٹ کر کے گھسیٹ کر کے اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اتنی زیادہ سستی ہو گئی۔ حافظ قرآن کھڑا ہوتا ہے اور لوگ 20 منٹ کا 30 منٹ کا سفر کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں سورہ تراویح پڑھنے کے لیے۔ کیوں 20 منٹ اور 25 منٹ وہ حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی وہ قوم جو حافظ قرآن کے پیچھے آدھا گھنٹہ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ میدان جہاد کے اندر کھڑے ہو کر کے کافروں کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ اس قدر آج سستی کاہلی آ گئی ہے۔ مجھے آپ بتائیے دنیا کو پیدا کس نے کیا؟ تھوڑا اور زور سے، مجھے بھی روزہ تھا، اور زور سے آپ اللہ کہیں گے نا، اللہ دل بھی صاف کرے گا، اللہ دماغ بھی صاف کرے گا۔ دنیا کو پیدا کس نے کیا؟ مسلمانوں کو یہ اسلام کس نے بھیجا ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل فرمایا ہے؟ اور یہ تراویح کے اندر قرآن حکیم جو ہم سناتے ہیں، صحابہ کرام کی بلا شبہ سنت ہے، اور صحابہ کی سنت کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت بھی اپنانا ضروری ہے اور میرے صحابہ کی سنت بھی اپنانا لازم ہے۔ اور حضور کی سنت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آقا اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں، حضور تو وہ فرماتے ہیں جو ان کا رب انہیں بتاتا ہے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ حضور کا طریقہ رب کا فرمان، اور صحابہ کا طریقہ یہ حضور کا طریقہ ہے۔
تو اب یہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ نماز تراویح 20 رکعت کتنی؟ زور سے کتنی؟ اس پہ بھی اجماع ہے. اور سارے صحابہ نے امام کی اقتداء کے اندر پورا قرآن سنا ہے، اس پہ بھی اجماع ہے. یہ کون سی بات ہوئی جی ایک اجماع مان لیا دوسرا اجماع نہیں مان لیا؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ ایک اجماع مان لیا کہ ٹھیک ہے ہاں، یعنی یہ ایک چیز ہے جائز ہونا اور ایک ہے بہتر ہونا. جب آپ کو حافظ قرآن میسر نہ آئے، کوئی پریشانی ہو، دقت ہو، دشواری ہو، اب کوئی آدمی آگے کھڑا ہوا تو پھر اس نے نماز تراویح انسانوں کی طرح اگر پڑھا دی ہو جائے گی نماز. یہ صرف جائز ہے، لیکن صحابہ کا طریقہ اور مقصود شرع وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن ہو اور پورا قرآن حکیم وہ سنائے اور لوگ شوق و ذوق کے ساتھ قرآن حکیم سنیں.